قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن هذا القرآن يهدي للتی هی اقوم ويبشر المؤمنین، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک آپ کے میرے لیے ایک نیویگیٹر ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن سیدھی کتاب بھی اور سیدھا کرنے والی بھی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی آ رہا ہے، اور صورت کہف کے شروع میں بھی آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو مجھے سیدھا رکھتا ہے، جیسے نیویگیٹر لگایا ہو تو راستہ نہیں بھولتا نا۔ تو دنیا میں سرکشی بھی ہوگی نا، لیکن قرآن سے تعلق ہوگا تو ایک دن آئے گا کہ انسان پھر بچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کتاب سیدھا کرتی ہے، سیدھا رکھتی ہے، لیکن سرکشیاں کرنے والوں کے لیے پھر اللہ نے پکڑ کے فیصلے بھی کیے۔ تو دیکھیے گا کہ سرکشی کے فتنے اور زوال امت کا علاج کیسے ہے۔ قرآن پاک کے لیے یہاں جو نام آیا ہے وہ اقوم۔ اقوم کیا ہے؟ وہی ہے جس کو قیم، قیام، مستقیم، سیدھا رکھنے والا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے تو کوئی بھی چیز سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا ترازو، جب آپ ترازو کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو چیز ترازو سیدھی ہوگی تو صحیح وزن ہوگا نا۔ تو قرآن ایک کرائیٹیرین ہے۔ قرآن حقیقت میں وہ کتاب ہے کہ جس میں عوج نہیں، ٹیڑھ پن نہیں، فطرت سے ملتی ہوئی کتاب ہے، بیلنسڈ بک ہے، سب کا حق دینے والی کتاب ہے۔ جب آپ اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے تو بشیر ہے، اور آخرت کو نہ ماننے والوں یعنی سرکشوں کے لیے یہ کتاب نذیر ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر مزہ انہی کو آتا ہے جو آمنو کے بعد عامل و صالحات کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔